موضوع الدرس في أحكام القصاص وأحوال أهل الكتاب سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بها إلا أن يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية لأن دينها على النصف من دية الرجل. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ کرام نے تو یہ استدلال کیا تھا آیت کے عموم سے کہ النفس بالنفس سے، بس کہ جان کے بدلے میں جان. تو ان نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد قتل کرے عورت کو تو قتل ہوگا، اسی طرح عورت مرد کو قتل کرے تو قتل کیا جائے. تو جمہور کی رائے مبارک تو یہی ہے کہ مرد عورت اس معاملے میں برابر ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی جان ہے، اس کی بھی جان. تو لہذا اگر کوئی مرد عورت کو قتل کرے تو قتل کیا جائے گا. اچھا، اب ایک قول ہے حضرت علی کا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اذا قتل المرأة لا يقتل بها، اگر کسی نے عورت کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا الا ان يدفع وليها الى اوليائه نصف الدية. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قاتل جو ہیں اس کی آدھی دیت ادا کریں، کیونکہ مرد کی دیت جو ہے وہ کامل ہوتی ہے اور عورت کی دیت جو ہے وہ آدھی ہوتی ہے، تو لہذا وہ آدھی دیت ادا کریں، کیونکہ دیت علی النصف من دیت الرجل، کہ عورت کی دیت جو ہے وہ مرد کی دیت سے آدھی ہوتی ہے. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ رحمۃ اللہ علیہ فی روایت، اور اسی طرح ایک روایت میں حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک بھی ہے. وحکى عن الحسن وعطاء وعثمان البسطی وروایت عن احمد ان الرجل اذا قتل المرأة لا يقتل بها بل تجب دیتها. اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے عورت کو قتل کیا تو قتل نہیں کیا جائے گا بل تجب دیتها، لازم ہے کہ اس کی دیت وہ ادا کرے. وهكذا احتج ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بأم هذه الآیۃ على انه يقتل المسلم بالكافر الذمي وعلى قتل الحر بالعبد وقد خالفه الجمهور فيهما. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عموم آیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مسلمان نے کسی کافر ذمی کو قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا. اسی طرح اگر کسی حر نے عبد کو قتل کیا ہے تو قتل کیا جائے گا، کیونکہ وہ عموم آیت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت کا عموم کا تقاضا جو ہے یہی ہے. لیکن جمہور اس میں مخالف ہیں. وفي الصحيحين عن امير المؤمنين علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر
ایک حدیث مبارک میں ہے جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اور وہ روایت مبارک بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ کوئی مسلمان کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ وَفِيهِ عَنِ السَّلْفِ آثَارٌ مُتَعَدِّدَةٌ أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُقَيِّدُونَ الْعَبْدَ مِنَ الْحُرِّ وَلَا يَقْتُلُونَ حُرًّا بِعَبْدٍ وَجَاءَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ لَا تُصِحُّ۔ کہتے ہیں کہ باقی غلام نے مثلا قتل کیا ہے تو اس میں بہت سارے آثار ہیں، بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ لم یقید العبد من الحر، اس کا قصاص حر سے نہیں لیا جائے گا، یعنی حر اس کے بدلے میں قتل نہیں ہوگا۔ ولا یقتلون الحر بعبد، اسی طرح حر کو عبد کے بارے میں بھی قتل نہیں کریں گے۔ وجاء فی ذلک احادیث، مفسر فرماتے ہیں احادیث تو ہیں لیکن لا تصیح، حدیثیں صحت کے درجے پہ نہیں پہنچی۔ واقع شافعی الاجماع علی خلاف قول الحنفیہ فی ذلک، کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ نہیں، حنفیت کے قول کے خلاف انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔ ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم الا بدلیل مخصص للآیۃ الکریمۃ۔ اب امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرما تو دیا ہے کہ حنفیت کے خلاف، امام ابو حنیفہ کے خلاف، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ایک قرآن کی آیت کے عموم سے دلیل پکڑ رہے ہیں، تو لازمی کوئی آیت دکھاؤ جو اس کی مخصص ہو۔ جب تک اس کو کوئی خاص کرنے والی آیت نہ ہو تو پھر وہی عموم کا حکم رہے گا، اور عموم تو یہی ہے کہ جان کے بدلے میں جان، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ تو اس لیے حالانکہ یہ خود امام ترمذی جو ہیں یہ شافعی ہیں، یہ مسلکاً شافعی ہیں، لیکن یہ عدل ہے نا، انصاف ہے۔ کہتے ہیں استاد نے کہہ تو دیا ہے لیکن دلیل نہیں ہے کہ ہم حنفی کو رد کر سکیں۔ تو یہ ائمہ کا یعنی اجتہاد اور انصاف ہوتا ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ان کا تعلق فقہ شافعیہ سے ہے لیکن حنفیت کی تردید نہیں کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کے بعد ایک دلیل ہے، اور دلیل ہے قرآن پاک عموم آیت۔ اور سب سے افسوسناک حادثہ جو آج ہوا ہے پشاور میں، میرے علم کی حد تک کسی ملک میں اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوا ہے کہ 130 مسلمانوں کے بچوں کو شہید کیا جائے اور 200 زخمی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آرمی اسکول تھا، اس میں 1600 بچے زیر تعلیم تھے اور 150 کے قریب اساتذہ تھے، اور وہاں 5 یا 6 دہشت گرد داخل ہوئے اور بچوں کو بموں سے اڑا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ان بچوں کے پسماندگان، والدین، اقارب و ارحام کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ ان بچوں کے جو شہید ہوئے وہ تو انشاءاللہ شہید بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں، لیکن اللہ ان کے مزید درجات بلند فرمائیں۔ اللہم اجعلہم لنا سلفا و اجرا، اللہم بدل دارہم خیرا من دارہم وبدل اہلہم خیرا من اہلہم، اللہم ارفع درجتہم، اللہم اجعلہم لنا ولوالدیہم ذخرا، اللہم اجعلہم لنا ولوالدیہم شافعا ومشفعا، ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان سے کہیں آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے، کیا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا؟ کوئی چلو مسلمان بھی نہ ہو، کوئی انسان ہو، یعنی جس میں انسانیت باقی ہو، درندہ نہ ہو، حیوان نہ ہو، ان بے گناہ بچوں کا کیا گناہ ہے؟ بیچارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور آپ پیچھے سے آگے دیوار توڑ کے بم کرتے ہیں اور ان کو بم بلاسٹ کرتے ہیں، اور 12 بم بلاسٹ کی، یعنی ایک ایک کمرے میں بم بلاسٹ کرتے۔ تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ مجھے تو پتہ نہیں لگتا ہے کہ فیس بک وغیرہ کیا ہے یا ٹویٹر پہ جو پیغام دیے جاتے ہیں وہ کیسے ہیں۔ اگر کسی کو یہ آتا ہو
تو میری طرف سے یہ پیغام ضرور نشر کریں کہ ہم نے اللہ کے حرم میں بیٹھ کر تمام طلباء علماء حاضرین نے بچوں کے درجات کی بلندی اور ان کے والدین اور پسماندگان کے لیے صبر کی دعا کی ہے، اور ساتھ ایک درخواست ہے کہ تمام جماعتیں، وہ دینی ہیں، وہ مذہبی ہیں، وہ سیاسی ہیں، اور ان کے تمام لیڈران خدا کے لیے سارے اختلافات بھلا دیں، سارے اختلافات کو اور سیاست کو اور اقتدار کو اور کرسی کو اور ووٹوں کو آگ لگائیں، پہلے ملک تو بچاؤ۔ اگر خدا نہ کرے ملک نہ رہا تو تم کہاں سیاست کرو گے اور کہاں جلسے کرو گے اور کہاں ووٹ لو گے؟ خدا کے لیے کچھ سوچو، کیا کر رہے ہو؟ اسی انتشار کو دیکھ کے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس نے ایک ایسی ضرب ماری ہے کہ آج تمہارے جھنڈے بھی سرنگون ہیں، اور آج ہر جگہ مسلمان گردن جھکا کے بیٹھا ہے۔ وہ کافر کو کیا جواب دے کہ یار ان بچوں کا کیا گناہ تھا جن کو تم لوگوں نے مارا ہے؟ پھر تم کہتے ہو مسلمان ہیں، پھر تم کہتے ہو اسلام سلامتی کا مذہب ہے، پھر تم کہتے ہو ایمان جو ہے اس کا مادہ امن سے ہے، پھر تم کہتے ہو حضور نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے، اور تم نے تو 130 کو تو شہید کر دیا، 200 ابھی زخمی پڑا ہے، اس میں کتنے بچیں گے اللہ عالم، اور کتنے معذور ہو جائیں گے؟ یعنی آپ اللہ نہ کرے اور اسی کو ذرا کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہو آنکھیں بند کر کے سوچو کہ جب ان کے والدین کو خبر ملی ہوگی کہ تمہارے پھول جیسے بچے اڑ گئے ہیں، تو کیا ہوا ہوگا؟ جو بوڑھے والدین اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے تھے، پورے علاقے میں ماتم ہے، افراتفری ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار یاد رکھیں وہ لوگ ہیں جو اقتدار کی کرسی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور جن کو ملک کا کوئی احساس نہیں۔ خدا کے لیے ہم حرم سے درخواست کرتے ہیں کہ سارے اختلافات کو بلا دیں، لعنت بھیجیں ایسی سیاست پہ جو ملک کی حفاظت نہ کر سکے، اور سب کے سب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، وگرنہ تمہارا نام تک نہ ہوگا داستان میں۔ اور یہی دشمن چاہتا ہے کہ ایک اسلامی طاقت ہے، اسلامی قوت ہے، اور بڑی جاندار ان کی فوج ہے، بڑے جان نثار ہیں، تجربہ کار ہیں، اور پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ ایٹمی طاقت ہے، اور سب سے بڑے جدید ترین میزائل بنانے والی قوم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مٹا دو ان کو۔ نہ ایمان سے کہیں جب آپ ادھر مصروف ہوں گے اور کسی دوسری جگہ حملہ کر دیں، تو خدا کے لیے اگر کوئی پیغام دے، کوئی ہماری نہیں سنے گا، لیکن کم از کم قیامت میں ہم یہ تو کہہ سکیں گے نا کہ اللہ کے حرم سے ہم نے ایک پیغام دیا تھا کہ تمام جماعتیں، تمام لیڈر، وہ مذہبی ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ دینی ہیں، وہ سنی ہیں، وہ شیعہ ہیں، کوئی ہیں، یہ وقت جھگڑے کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے وہ اختلافات کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے وہ سیاست کا نہیں ہے۔ چھوڑ دیں ہر کام کو 6 مہینے کے لیے اور ایک دم کٹھے ہو کے کھڑے ہو جائیں اپنی بہادر افواج کی پشت پہ، اور ان کے لیے دعا بھی کریں، دوا بھی کریں اور ہمت بھی کریں۔ فوجیں ایسے نہیں لڑتی جب تک کہ عوام ان کے پیچھے نہ ہو۔ تم تو لڑ رہے ہو، تم تو ایک دوسرے کے خلاف گانے گا رہے ہو، اور تم نے تو پورے ملک کو ریانی، فحاشی اور بے حیائی کا اڈا بنا دیا ہے، تو اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ خدا کے لیے ملک پہ رحم کریں۔
آپ یقین کریں، آپ کو یاد ہوگا شاید میں اس وقت وہی تھا 1965 میں جب جنگ ہوئی تھی، تو وہ پبلک کا، عوام کا وہ جذبہ تھا، تب آپ کے مجاہد لڑے تھے، اتنا بڑا جذبہ تھا، یعنی آپ یقین کریں کہ وہ مناظر دیکھ کے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے فوج کے کانوائے جا رہی ہے اور عورتیں اور دیہات کی بچیاں لسی لے کے، کوئی دودھ لے کے، کوئی مکھن لے کے، روٹی لے کے پورا سڑکوں پہ کھڑی ہیں کہ بھائی کھا لو. یہ عالم تھا. جب وہ باٹا پور فیکٹری پہ کراس کیا، پورا لاہور نکل کے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہو گیا. بم برس رہے ہیں لیکن لاہوری باہر کھڑے ہیں، چھتوں پہ کھڑے ہیں. تو پھر فوج نے بھی قربانیاں دی کہ جب ایک سیل رواں آ رہا تھا سیالکوٹ کی بارڈر پہ، ٹینکوں کی ایک دیوار بنا کے دشمن آ رہا تھا، کوئی حل نہیں تھا تمہارے پاس ان ٹینکوں کو اڑانے کے لیے، تو اس وقت ہمارے جنرل نے جوانوں سے کہا کہ بیٹے بم باندھ کے نیچے لیٹ جاؤ. ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہی ہمارے پاس حل ہے کہ نوجوانوں بم سینے سے بند ہو، دشمن کافر کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاؤ اور بتلا دو کافر کو کہ کس قوم کو للکارا ہے. ہم خالد بن الولید کے سپاہی ہیں. نوجوان لیٹے، یکدم ٹینک اڑ کے پیچھے جا پڑے. ان کی جو وہ ہمت تھی وہ ٹوٹ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے ٹینک اڑ رہے ہیں، بختر گاڑیاں اڑ رہی ہیں. ایک جوان نے چھوٹے سے ہوائی جہاز جس کی کوئی قیمت ہی نہیں کہ ان کے جدید فائٹر کا مقابلہ کر سکے، لیکن ہمارے ایک ایک مجاہد نے ان کے 5 طیارے اڑا ڈالے. ایک مجاہد کا طیارہ جو تھا وہ اتنا یعنی ٹوٹ گیا تھا، دشمن کے میزائل لگے تھے کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن اس پائلٹ نے اپنی جان ملک پہ قربان کی اور دشمن کے ایئرپورٹ کھیوڑا کے اندر جا کے اپنا جہاز مار دیا. ان کا سارا ایئرپورٹ اور جہاز اڑ گئے. انہوں نے کہا میں نے تو مرنا ہے یار، پھر دشمن کو لے کے کیوں نہ مروں. تو اگر آپ لڑتے رہے نا جناب، اور آپ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ سرف ٹبل کرتے رہے اور ایک دوسرے پر تھپتیاں کستے رہے، تو پھر اکیلے فوج نہیں لڑ سکتی. یاد رکھو. دیکھو نا جی، اب سنڈے دل سے سوچیں، ایک محلے کی 2000 آبادی ہے، اس کے اندر ایک دہشت گرد چھپا ہوا ہے. فوج کے پاس کوئی ایکس رے مشین ہے کہ باہر سے کھڑے ہو کے ڈھونڈ لے؟ اگر پوری قوم بیدار ہو تو وہ خود سوچیں گے کہ ہمارے محلے میں یہ آدمی کون آیا، کس نے اس کو گھر کرائے پہ دیا ہے، اکیلا ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، بیوی بچے ہیں، نہیں ہیں، کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. اگر ہر محلے والا نظر رکھنی شروع کر دے، مجال ہے کہ کوئی ظالم بچ سکے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دور میں اس کو کہتے تھے ٹھیکری پہرا، کہ ہر محلے والے چندہ کرتے تھے اور پہرے دار رکھتے تھے. ان کے ہاتھ میں سیٹیاں بھی ہوتی تھی، لائٹ بھی ہوتی تھی، ڈنڈے بھی ہوتے تھے، اور وہ رات کو پہرا دیتے تھے اور پورا محلہ ان کے ساتھ شریک ہوتا تھا. مجال ہے کہ چوری ہو، مجال ہے کہ ڈاکہ ہو. خدا کے لیے ملک پہ رحم کرو، یہ اسلام کا ملک ہے. اس کو تم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے سے حاصل کیا ہے، اس کو کنجر خانے نہ بناؤ. خدا کے لیے رحم کرو، خدا کے لیے رحم کرو، اور سارے اختلافات بھول جاؤ، ساری چیزیں بھول کے اپنے فوج کی پشت پہ کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک دہشت گرد کو ڈھونڈ کے اڑا دو.
اور دوسری گزارش یہ ہے کہ تمام جماعتیں متفق ہو کے فیصلہ کر لیں کہ اس عالم میں یسعون فی الارض فسادا کہ جو اللہ نے محارب کے لیے سزا رکھی ہے کہ ان کو ان یقتلوا او یصلبوا یا قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائے او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، اس میں کم از کم اللہ کے قانون، اللہ کے قرآن کی سزا نافذ کریں۔ اور جو جھوٹی گواہی دے اس کو وہی اسلام کی سزا، اللہ کی سزا 80 کوڑے اس کی پشت پہ مارے جائیں۔ اور یہ جتنے کرائے کے ٹاؤٹ قسم کے گواہ ہیں پولیس والوں کے پاس، ان سب کی نشاندہی کر کے پہلے اخبار میں اعلان کر دیں یہ فلاں 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 جو ہے یہ چمچہ ہے پولیس کا جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے، اور ان کی ریکارڈ ڈھونڈو کتنے مقدموں میں وہ گواہ ہیں۔ سارے مسئلے انشاءاللہ 6 مہینے میں حل ہو جائیں گے۔ مجال ہے کہ کافر تمہاری طرف نظر اٹھا کے دیکھے، لیکن مسلمان تو بنو نا۔ ٹیپو سلطان مرحوم رحمت اللہ علیہ جب ایک محاذ پہ شکست کھائی اور جان بچانے کے لیے بیچارے بھاگے تو ایک آدمی نے پہچان لیا، وہ گھر لے گیا، اس نے بٹھایا، سمجھایا، خدمت کی، اور نے کہا میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ اور نے کہا بھائی سوچ لو، مجھے پناہ دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ پھانسی، تمہیں بھی پکڑ کے پھانسی لگا دیں گے۔ اور نے کہا یہ دیکھا جائے۔ اس نے جب ٹھنڈے ہو کے فیصلہ، انہوں نے کہا کہ ایک بات بتائیں کہ فوج آپ کی نہیں رہی، طاقت آپ کی نہیں رہی، اور آپ اس وقت ایک مفرور کی حیثیت میں اپنی جان بچا رہے ہیں، تو کیا کیا کر لیں گے پھر آپ دشمن کا؟ تو ٹیپو سلطان ہنسے اور انہوں نے کہا کہ بے وقوف یہ بات مجھ سے پوچھنے کے بجائے ان سے پوچھو نا جو مجھے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں ہے میں ان کا کیا کر لوں گا، کیوں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ وہ جانتے ہیں کہ ایک دن پھر شیر پلٹے گا، اور پلٹا پھر وہ شکست دی۔ اور اس کا وہ تاریخی جملہ آج بھی دنیا کی تاریخ میں محفوظ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہو۔ جینے کا کیا فائدہ؟ تو مسلمانوں خدا کے لیے بہرحال، اور جتنے لیڈر ہیں اور جتنے اینکر ہیں ان کو بھی حرم کی طرف سے ایک درخواست شاید کوئی بھیج سکتا ہے، بھیج دیں، نہیں تو کم سے کم ہم یہ تو کہہ سکیں گے کہ ان علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے تو مولا یہ بات تھی کہ ہم فریاد پہنچائیں، درخواست پہنچائیں، حق کی بات پہنچائیں، باقی مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے۔ ہم کیا، نہ ہماری سیاست سے تعلق، نہ کسی پارٹی سے تعلق، نہ کسی جماعت سے تعلق، نہ کسی لیڈر سے تعلق۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے اپنے دروازے پہ بٹھایا اور ان سب چیزوں سے بچایا ہے۔ تو اس لیے یہ بات جو کر سکتا ہو یا کرا سکتا ہو، لیکن یہی وقت ہے ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، انٹرنیٹ پہ، جہاں جہاں ڈال سکتے ہو ڈال دو۔ اور اگر تعلقات ہیں، ٹیلی فون کر کے کسی اخبار میں، کسی چینل والے سے، کسی سے پٹی چلواؤ۔ ہر آدمی کوشش کرے گا تو منٹ کی بات ہے، رات ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ کون سی مشکل بات ہے؟ اب جناب سمجھیں تو یہ ہوتا ہے انصاف۔ وَيُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك كما قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك أن الربيع أمة أنس كسرت ثنية جارية فطلبوا إلى القوم العفو فأبوا فأتوا رسول الله فقال القصاص فقال أخوه أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية فلانة فقال رسول يا أنس كتاب الله القصاص قال فقال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية فلانة قال فرضي القوم فعفوا وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله
من لو اقسم علی اللہ لابرہ اخرجاہ فی الصحیحین۔ اب امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ عموم آیت سے لیا جائے، کہتا ہے اس کی تائید میں یہ حدیث صحیح بھی موجود ہے۔ اسی لیے میں نے کئی دفعہ آپ کو عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے کتاب اللہ کے قرآن کیا کہتا ہے، اور اگر قرآن میں نہ ہو تو سنت رسول اللہ، پھر حضور کی سنت کیا ہے، اس کے بعد اجماع، پھر قیاس۔ اچھا، اب اگر حدیث مبارک دو آ گئی ہیں تو پھر امام صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اول کون سی ہے، بعد والی کون سی ہے، تو بعد والی ناسخ ہے، پہلی منسوخ۔ دوسرا یہ دیکھتے ہیں کہ بھی اگر دو حدیثیں آ گئی، دو فرمان ہیں سرکار دو عالم کے، تو پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے کس بات پہ عمل کیا، کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پھر خلفاء راشدین کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، خلفاء راشدین میں بھی قول کی تائید نہ ملے، پھر وہ دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت، ان میں بھی نہ ملے تو پھر دیکھتے ہیں اصحاب بدر کہ بدری صحابہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے امام صاحب کی، یعنی کہ ایسے وہ کوئی فتویٰ بتا دیں یا ایسے کوئی مسئلہ بتا دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی جیسا بڑا آدمی، اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، کہ وہ فرماتے تھے کہ جب یہ تین آدمی کسی مسئلے پہ اکٹھا ہو جائے نا، وہ کہتے تھے پھر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مسئلہ وہی ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ حضرت وہ تین آدمی کون ہیں؟ حضرت میں ایک ابو حنیفہ، ایک ابو یوسف اور ایک محمد۔ یہ اگر تینوں کسی مسئلے پہ متفق بات کر دیں تو پھر ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ امام صاحب کو اللہ نے فقہ میں امام بنایا ہے، اور امام یوسف جو ہیں وہ حدیث کے اندر امام ہیں، اور امام محمد جو ہیں وہ تاریخ میں اور علوم لازمہ میں امام ہیں۔ تو جب یہ تینوں آدمی اکٹھے ہوں تو کیسے غلطی کریں گے؟ تو اس لیے اب دیکھیں کہ کتنا عدل ہے امام ترمذی کا، کہتا ہے کہ بھئی امام صاحب کی تائید میں صرف وہ آیت نہیں بلکہ حدیث بھی ہے۔ اچھا، وہ حدیث کون سی ہے؟ اب آپ سنیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربی امت انس، کہ یہ چاچی تھی انس کی، اس نے کیا ہوا کسرت سنیت جاریتن، ان کے ہاں جو باندھی کام کرتی تھی نا، اس کی اس نے دانت توڑ دی، مارا تو دانت ٹوٹ گیا۔ فَطَلَبُوا إِلَى الْقَوْمِ الْعَفْوَ، تو انہوں نے جا کے اس باندھی کے جو رشتہ دار تھے ان سے کہا بھی معاف کر دو، غلطی ہوئی ہے اور آپ کی باندھی کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، ہم معافی کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم معافی نہیں دیتے۔ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ القصاص، دانت کے بدلے دانت، آیت تھی نا وہی السن بالسن فالجروح قصاص، القصاص، اس کے بھی دانت توڑے جائیں۔ اچھا، اب جناب یہ ہوا کہ فقال اخوها انس بن النضر، اس لڑکی کا جس نے دانت توڑے تھے اس کا بھائی جو تھا حضرت انس بن مالک، اور ہے یہ انس بن النضر ہے، یاد رکھو۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تکسر سنیت فلانت، فلاں بی بی کے دانت جو ہے اس باندھی کی وجہ سے توڑے جائیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انس، گرمی کھانے کی ضرورت نہیں، کتاب اللہ القصاص، اللہ کا قرآن کہتا ہے قصاص، دانت کے بدلے میں دانت اور کان کے بدلے میں کان۔ اچھا، انس بن نضر بیچارے جوش میں آ گئے، اس کی بہن تھی نا اور بڑے لوگ تھے، جوش میں آئے کہنے لگا لا والذی بعثک بالحق،
انہوں نے کہا خدا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ القصاص، قصاص ہوگا، بڑا ہو یا کوئی چھوٹا ہو۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی حضور پاک نے تو اس کی کوئی بات بھی نہیں مانی نا، انہوں نے فرمایا قصاص ہوگا، تو انہوں نے کہا اچھا حضور بات یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ حق ہے لیکن ہم اس کو معاف کر دیں۔ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا، قوم راضی ہو گئی، انہوں نے معاف کر دیا۔ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ، انہوں نے بدلہ لینا چھوڑ دیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں قسم کھا بیٹھے نا تو اللہ ان کو سچا کر دیتا ہے۔ جیسے بھی قسم کھا دی نا کہ اللہ ہے، مجھے خدا کی قسم ہے میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے، اللہ نے اس قسم کو لاج رکھ لیا اور سچا کر دیا کہ قوم کے دل میں ڈال دیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ لیکن مقصد کیا ہے کہ بھئی حدیث بھی یہی کہتی ہے نا، قصاص دان کے بدلے میں دان، جیسے قرآن کی آیت عمومیہ ہے۔ وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاری في الجزء المشهور من حدیثه ان حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان الربیع بنت النضر امته لطمت جاریۃ فکسرت ثنیتها۔ وہ یہی حدیث ہے، روایت فرماتی ہیں کہ بی بی ربیع بنت النضر نے ایک باندی کو تھپڑ مارا، خدا کی قدرت ہے کہ اس کے اگلے دان جو تھے وہ ٹوٹ گئے۔ فعرضوا علیہم العرش، انہوں نے کہا ابھی ہم سے دیت لے لو، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ فطلبوا العرش والعفو فابوا، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو ہم دیت بھی دیتے ہیں معافی بھی مانگتے ہیں، پھر تو معاف کر دو نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں معاف کر سکتے۔ فاتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں آئے، فامرهم بالقصاص، حضور نے فرمایا نہیں بدلے کا بدلہ ہو، جو کسی کا دان توڑے گا دان توڑا جائے گا۔ فجاءه انس بن النضر، اس کا بھائی آ گیا انس، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اتکسر ثنیۃ الربیع، میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے اس باندی کے بدلے میں؟ والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انس کتاب اللہ القصاص، حضور پاک نے فرمایا کہ انس اس میں جوش دکھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ قصاص ہوگا، برابر بدلہ ہوگا۔ فافل قوم، اب قوم نے جب دیکھا کہ حضور پاک تو فیصلے پہ بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں، تو انہوں نے بھی معاف کر دیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لبرہ، رواہ البخاری عن الانصاری بنحوہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ ان کو سچا کر دیتا ہے، یعنی ان کی بات منہ سے کوئی نکلتی ہے تو پھر اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ ان کو سچا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو ان کے دل میں اللہ نے ڈال دیا اور انہوں نے معاف کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ اور ابو داؤد حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا معاذ بن هشام قال ابن ابي ان قتاده بن نظرة عمران بن حسين غلام لناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتى على النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان اناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا وكذا رواه النسائي عن اسحاق بن راهويه عن معاذ بن هشام دستوائن بن القاضي وهذا اسناد قوي رجاله كلهم ثقات حديث مشكل اللهم الا ان يقال ان الجاني كان قبل البلوغ لا قصاص عليه وأهله ولعله تحمل على الشمال أكسب نورا بالأغنياء الفقراء واستعفاهم عنه۔ اب اس روایت میں خود امام صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ بڑی حدیث مشکل ہے۔ وہ کیا ہے کہ عمران ابن حسین فرماتے ہیں کہ ان غلاما لاناس فقراء، ایک غریب قوم کے لوگ تھے، ان کا ایک غلام تھا
فقطع اذن غلام لاناس اغنیا، اس نے ایک غنی قوم کے آدمی کا کان کاٹ لیا. فأتى أهله النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اہل حضور کی خدمت میں آئے، کہا کہ ایسا ہوا ہے اور انا اناس فقراء کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے بندے نے زیادتی تو کی ہے، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے اس پر کچھ بھی جرمانہ نہیں کیا. تو اب مفسر کہتا بھی یہ حدیث تو بڑی مشکل ہے، حالانکہ اس کے رجال بھی ثقات ہیں، سند بھی ٹھیک ہے، تو کیسے حضور نے معاف کر دیا کہ نہ قصاص نہ دیت کچھ بھی نہیں؟ اب مفسر فرماتا ہے کہ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے کہ جس نے وہ کان کاٹا تھا نا شاید وہ نہ بالغ ہو، اس لیے اس میں کوئی حد نہیں تھی. کہتا ہے ہاں یہ ممکن ہو سکتی ہے بات، اس کے علاوہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی. حدیث جو ہے وہ مشکل ہے کہ کیسے حضور اس کے لیے کوئی فیصلہ بھی نہ فرمائے، یہ کیا بات ہے؟ فرماتے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان الجانی، وہ زیادتی کرنے والا، کانا قبل البلوغ، بالغ ہونے سے پہلے اس نے یہ کیا تھا. فلا کے ساتھ علیہ، کیونکہ جب تک آدمی بالغ نہ ہو اس پر تو قانون شریعت کا نافذ ہی نہیں ہوتا نا، حد ہی نہیں ہوتی نا، تو پھر حضور اس پہ کیا حد فرماتے؟ وَلَعَلَّهُ تَعْمَلُ الشَّمَانَ غُلَامٍ أَغْنِيَا، یا یہ بھی ہے کہ جو نقصان ہوا اس کے کان کا، اس کا وہ جو ہے اس کا بدلہ یا چٹی، عرش کہتے ہیں چٹی، اس کی وہ بھرے، اس نے وہ بھر دی ہو. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ قال علی بن طالب بعد قال تقتل النفس بالنفس وتقال العين بالعين ويقتل الانف بالانف وتنزع السن بالسن وتقتص الجراح بالجراح وهذا يستوي فيه احرار المسلمين فيما بينهم رجال ونساء كان عامدا في النفس وما دون النفس تبي فيه لبيد رجال ونساء ما بينهم اذا كان عامدا في النفس وما دون النفس والجريم لحاتم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ والجروح قصاص، زخم کا بدلہ. تو کہتا ہے اس کا معنی کیا ہوگا کہ تقتل النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان، یعنی جس نے قتل کیا وہ قتل ہوگا. اگر کسی کی آنکھ نکالی ہے تو اس کی آنکھ نکالی جائے گی، اگر اس نے کسی کا ناک کاٹا ہے تو ناک کاٹا جائے گا، اگر اس نے کسی کا دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا، اور اسی طرح اگر اس نے زخم پہنچایا ہے تو وہ زخم اس کو پہنچایا جائے گا. کہتے ہیں کہ اب اس کے اندر جو ہے سب برابر ہے، یعنی مسلمان آزاد ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، اور امدن اس نے کیا ہے، مارا ہے، جان مار دی، یا اس سے کم زخم پہنچایا ہے. اسی طرح اس میں عبید جو ہیں یعنی جو غلام ہیں وہ بھی برابر ہے، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، کہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو النفس بالنفس، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس کا بدلہ لیا جائے گا. کیا مانا بندے مارا ہے تو مارے گا، لیکن اگر اس نے دانت توڑا ہے تو دانت توڑا جائے گا، اس نے کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے گا، اور اس نے اگر اس کا دانت نکالا ہے تو دانت نکالا جائے گا، آنکھ نکالی ہے تو آنکھ نکالی جائے گی. اس میں سب برابر. اور یہی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نا کہ آیت عام ہے. اب دیکھا نا، خود کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس میں سب برابر ہے. اور یہی وہ فرماتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ جس قول کو اختیار کرتے ہیں وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم وہاں نہ پہنچے یا ہم نہ سمجھیں، سمجھ ہی نہ سکیں، لیکن وہ جہاں ان کا فتویٰ کسی قول پہ آیا ہے تو انشاءاللہ اس کے پیچھے دلیل ہوگی. سب سے پہلے کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کا فیصلہ، اس کے بعد سنت. اور یہی وہ ترتیب ہے جو حضور نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا دیکھو تم میری طرف سے جا کے ولی بن کے، گورنر بن کے، امیر بن کے، قاضی بن کے جا رہے ہو، اگر وہاں جھگڑا ہو تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں کتاب اللہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو حضور نے فرمایا علم تجد فی کتاب اللہ ہے، اگر اس مسئلے کا فیصلہ قرآن میں نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ سب سنت رسول اللہ حضور کی حدیث سے.
انہوں نے کہا اگر حدیث میں نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اجتہد برأیی، اب حضور میں اجتہاد کروں. تو حضور بڑے خوش ہوئے. آپ نے فرمایا الحمدللہ یا اللہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو بالکل وہی فہم دیا، سمجھ دی ہے جو اللہ کا فرمان ہے، جو حق ہے اور جو میں کرتا. تو لہذا یاد رکھیں کہ الحمدللہ تمام ائمہ کرام جو ہیں، تمام محدثین، ہاں ایک ہوتا ہے کہ فہم کا اختلاف ہو جاتا ہے، بات کو سمجھا کریں. ایک تو ہوتا ہے کہ فہم کا اختلاف نہیں ہے لیکن حدیثیں دو ہیں. اب مثلا التحیات کی حدیث ہے، دو حدیثیں ہیں، ایک کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ایک کے ابن عباس ہیں. تو کسی نے حضرت عبداللہ والی روایت لے لی، کسی نے ابن عباس والی، تو حدیثیں تو دونوں حضور کی ہیں نا، تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اب اسی طرح سے جب ہم استفتاح صلاۃ کرتے ہیں، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، تو ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ پڑھے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھے. اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھے. تو اب بعض ائمہ کرام نے وہ حدیث لی ہے جس میں اللہم باعد بینی حضور نے تعلیم دی ہے، تو وہ بھی حدیث ہے الحمدللہ آمنا باللہ وآمنا برسولہ. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لیا ہے سبحانک اللہم وبحمدک. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ جب اللہ کے نبی پہ آیت اتری تھی وسبح اسم ربک العظیم، تو حضور نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اپنے رکوع میں یہی پڑھا کرو. جب اللہ کے قرآن میں آیا سبحان سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، تم اپنے سجدے میں اس طرح پڑھا کرو سبحان ربی الاعلی. تو یعنی حضور نے قرآن سے دلیل پکڑی کہ ہم جو رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو یہ قرآن میں بھی یہی حکم ہے. اچھا ہم جو سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، تو یہ بھی قرآن سے حضور پاک نے دلیل پکڑی ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ابتداء نماز میں افتتاح نماز میں بھی قرآن سے دلیل پکڑنی چاہیے کہ اللہ نے فرمایا سبح بحمد ربک حین تقوم، جب کھڑے ہوں تو اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کریں. تو کہتے ہیں کہ قرآن نے یہی حکم دیا ہے، تو جب ہم کھڑے ہوں گے تو سبحانک اللہم وبحمدک، تو اب ہم قرآن کے مطابق حدیث کو لے رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ تمام ائمہ کرام برحق ہیں اللہ. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اختلاف فہم ہو جاتا ہے. کیا مانا کہ حضور پاک نے حکم دیا صحابہ کو کہ لا صلاۃ الا فی بنی قریظہ، آپ نے فرمایا سب نماز اصل جو ہے بنی قریظہ یہودیوں کے جو قلعہ ہے نا وہاں پڑھنی ہے. صحابہ تیار ہو کے چل پڑے. اور یہ وقت اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے، پیدل ہی جانا تھا نا. تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اب صحابہ نے کہا کہ خدا کے بندو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بھائی حضور نے فرمایا تھا کہ بنی قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، ہم تو بنی قریظہ میں پہنچ کے پڑھیں گے. اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے بندے، مطلب یہ تھا کہ جلدی کرو، یہ مطلب نہیں تھا کہ راستے میں نماز کا وقت ہے تو وہ بھی چھوڑ دو، ہم تو بھائی نماز پڑھیں گے. تو لہذا کچھ صحابہ نے راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ صحابہ نے وہاں جا کے جب بنو قریظہ میں پہنچے تو عصر کی نماز پڑھی.
خیر قصہ ختم ہو گیا. حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ایسے ہمارا اختلاف ہو گیا تھا. کچھ صحابہ نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں نماز, اور کسی نے کہا کہ حضور کا فرمان ہے کہ بھی بنی قریظہ کے بغیر لا صلاۃ, پہلے نماز ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا احسنتما, تم دونوں نے ٹھیک کیا, کوئی غلطی نہیں. مقصد وہاں جلدی پہنچنا تھا. جنہوں نے راستے میں نماز پڑھ لی وہ بھی تو بنی قریظہ پہنچے ہیں, اور جنہوں نے ظاہر لفظ کو دیکھ کر وہاں جا کے نماز پڑھی ہے انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے. تو تم دونوں حق پہ ہو, تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے, کوئی اثر. تو اب یہ سمجھ کی بات تھی کہ بعد نے کہا کہ نہیں وہاں پڑھیں گے جہاں حضور نے فرمایا. بعد نے کہا اللہ کے بندے مانا ہے جلدی جاؤ, لیکن نماز کا وقت ہو یہ تھوڑا ہے کہ ہم نماز چھوڑ دیں گے. تو اس لیے کبھی کبھی یاد رکھو اس طرح اختلاف فہم ہو جاتا ہے, بات دونوں کی ٹھیک ہوتی ہے, صرف سمجھ کی بات ہے کہ کچھ نے یوں سمجھا اور کچھ نے یوں سمجھا ہے. تو اس لیے کبھی بھی کسی کو بھی برا نہ کہا کرو قطعاً. یاد رکھو اللہ سب پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے جی کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ حاضر ناظر نہیں ہے, تو کون ہے حاضر ناظر؟ مولوی, پیر. اللہ تو حاضر ناظر نہ ہوئے نا جی, تو پھر آخر حاضر ناظر کون ہے؟ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا نا کہ حضرت شاہ ولی اللہ بڑے لوگ جن کی وجہ سے پورے ہندوستان میں علم حدیث پہنچا, رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے. پھر ان کی اولاد بھی آگے سبحان اللہ ایک سے ایک موتی تھے. شاہ عبد العزیز, شاہ رفیع الدین, شاہ عبد القادر, پھر ان کے تلامذہ میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. یعنی ایک سے ایک بڑھ کے موتی تھا. تو وہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے اپنے طلباء میں بیٹھے ہوئے, فرماتے کہ اللہ تو قادر ہے نا کہ آج صحابہ کو زندہ کر دے. سارے صحابہ کو حکم دے قبر سے نکلو بھائی زندہ ہو جاؤ, تو صحابہ کھڑے ہو جائیں گے. اور وہ جب ہم کو دیکھیں گے, ہمارے اعمال دیکھیں گے, ہماری باتیں سنیں گے, ہمارا عقیدہ دیکھیں گے, تو وہ آپس میں کہیں گے بھائی یہ لوگ ہمیں مسلمان تو نظر نہیں آتے, پتہ نہیں کون سی بلا ہے یہ. میں کہا صحابہ کہیں گے بھی یہ مسلمان تو کم سے کم نہیں ہے, اس کے علاوہ یہ کیا بلا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. خدا کے بندے یہ اللہ کی شان ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو اللہ کی ذات ہے معیت علمی کے ساتھ. اور یہی بات حضور نے فرمائی تھی حضرت ابی بکر سے کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر کیوں ڈر رہے ہو دشمنوں سے؟ جن دو کے ساتھ تیسرا خدا ہو ان کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اور اسی طرح پھر قرآن آیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, آپ غم نہ کریں اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی انما ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے. اور اسی طرح آیا ہے قرآن میں کہ جب اللہ نے حکم دیا موسیٰ ہارون کو کہ فرعون کے پاس جاؤ, نے کہا ہمیں ڈر ہے, فرمایا لا تخافا مت اننی معکما, میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا, تو ہر جگہ دیکھنے والا ناظر بھی اللہ کی ذات ہے, اور ہر جگہ موجود بھی معیت علمی کے ساتھ اور معیت نصرت کے ساتھ اللہ کی ذات ہے. یہ مقام اللہ کا ہے, کسی بندے کا نہیں ہے. اور بندے کے بارے میں سب سے افضل تو حضور کی ذات ہے. اللہ نے تو حضور کو فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم, کہ محمد مصطفیٰ جب بھی مریم کی کفالت کے لیے قرعے ڈالے جا رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے. وما كنت بجانب الغربی, آپ جانب غربی میں بھی نہیں تھے, اور آپ جانب طور میں بھی نہیں تھے. تو جہاں اللہ فرماتے نہیں تھے تو آپ کیسے عقیدہ رکھیں گے کہ حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہے؟ تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اس کی معیت علم ہے, اس کی معیت نصرت ہے. اور پھر فناظر, اللہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا عمل کر رہے ہیں. کہتے جی کہ عورتیں اپنے گھر میں
جو ہے لباس کیسا پہنے. محرم سے مراد کیا ہے؟ یعنی باپ ہے. دیکھو نا، ایک تو محرم ہے اس کا خاوند، اس کے سامنے تو وہ لباس نہ بھی پہنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا خاوند ہے نا، اس کے سامنے اس کی مرضی ہے اور نیٹی میں رہے یا اس کے بھی بغیر رہے. لیکن ایک محرم کا معنی ہے کہ باپ ہے، ماں، اس کا بھائی ہے، یہ محرم ہے، تو ان کے سامنے وہ پورا لباس پہنے، سر پہ بھی دوپٹہ ہوگا، ہر چیز. کچھ لوگ حضور کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں، وہ اللہ کے قرآن کے مخالف ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دے میرے نبی آسمان و زمین میں کوئی غیب جاننے والا نہیں مگر اللہ. اور حضور نے خود فرما دیا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں نہیں جانتا غیب کی باتیں. تو اندہ مفاتیح الغیب، ہوا عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے سوا نبی کو، ولی کو، صحابی کو، ملک کو، جن کو عالم الغیب سمجھے وہ کافر ہے، وہ قرآن کا مخالف ہے. کہتے جی کہ تراویح میں لوگ 20 رکعتوں کے بجائے 8 پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ان کو 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے. جو 20 پڑھتے ہیں ان کو 20 لاکھ کا ملتا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، گوڑ زیادہ بڑھاؤ یا کم بڑھاؤ. ہم تو نہیں لڑتے، ہم کہتے ہیں مزے کرو، 8 پڑھو، ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی. لیکن مسلک یہی ہے، حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک حرمین میں 20 رکعت کرا، 1400 سال گزر گئے. یہ تو متواتر ثابت ہے، عملی تواتر. یہ پاکستان کے سکول پہ میں نے ابھی دعا کی ہے الحمدللہ. سب سے پہلے درس سے بھی پہلے ان کے لیے دعا کی ہے جو بچے شہید ہوئے، ان کے والدین کے لیے. میں نے تو بلکہ کہا کہ یہ خبر ان کو بھی پہنچاؤ، ان کو کچھ حوصلہ ملے کہ ہمارے بھائی حرم میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ایک آدمی نے مکہ میں رہتا ہے، اپنے کمرے سے احرام باندھ کر مسجد عائشہ گیا. وہاں جا کر اس نے اپنے بال بھی صاف کیے، بغلوں کو بھی صاف کیا، غسل بھی کیا. اس پہ کیا جرمانہ ہے؟ چادریں باندھنے سے کیا جرمانہ ہو گیا؟ وہ تو غسل کر کے نیت تو اس نے بعد میں کی ہے عمرے کی. اللہ کے بندے، پہلے چادریں باندھنے سے احرام ہو گیا تھا اس کا. یہ کس نے کہا ہے؟ ابھی آپ 2 چادریں باندھنے سے احرام ہو جائے گا. پھر تو جو بھی سارا سال مقصد احرام میں رہتے ہیں ان کی بھی 2 چادریں ہوتی ہیں. عجیب بات بھائی. وہاں جو جا کے غسل کر رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، احرام کے لیے کر رہا ہے نا، تاکہ اس نے غسل کر لیا، تیاری کر لی، مسجد عائشہ میں جا کے 2 رکعت پڑھی، نیت کی، احرام باندھ کے آ گیا. اس میں جرمانہ کس بات؟ ہاں، نیت کرنے کے بعد بال کٹائے تو جرمانہ ہے. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے کہ میں مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے احرام باندھا، میقات میں پہنچا، عصر کی جماعت ہو رہی تھی، میں شامل ہو گیا، نماز پڑھ لی. بعد میں نفل نہ پڑھیں، بس جب نماز پڑھ لی وہی کافی ہے، بات ختم ہو گئی. جب عصر کی نماز آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس کوئی نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عصر کے بعد تو نفل جائز ہی نہیں نا. اچھا ابھی آ رہا ہے کہ 150 شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں نے ایک شخص نے خلافت کا دعویٰ کیا ہے. مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کس نے کیا ہے، پہلے اس کی کوئی ہسٹری تو بتلاؤ نا، کیونکہ آپ کے ہاں تو کئی دعوے کرنے والے موجود ہیں. سارے کام وہ کہتے ہیں شادی نہ ہوتی ہو، جھگڑا ہو گیا ہو، طلاق دینی ہو، طلاق دلوانی ہو، بچہ نہ ہوتا ہو، محبوب سے جدائی ہو، پیسہ نہ ملتا ہو، سارے کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹی وی پہ ٹیلی فون کرو، سارے کام کرا دیں گے تمہارے. ان کے اپنے نہیں ہوتے الحمدللہ، وہ بھیک مانگنے کے لیے اشتہار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے مجھے کیا پتا کس نے خلافت کا دعویٰ کیا ہے؟ پہلے پتہ بھی تو ہو نا، آدمی پھر بات کرے نا.
کس چیز کی خلافت کا دعویٰ کیا اس نے؟ کسی بندے کی خلافت کا، ملک کی خلافت کا، جگہ کی خلافت کا، کسی پیر کی خلافت کا؟ کون سی خلافت؟ ایک خلیفہ، آپ بھی تو سب خلیفہ ہیں نا، ایک دوسرے کے خلیفہ ہیں. آپ کا باپ گیا آپ آ گئے تو خلیفہ نہیں ہے آپ، خلفاء فی الارض ہیں آپ. اس نے کس کی خلافت کا دعویٰ کیا؟ پہلے پتہ بھی تو ہونا کون حقیقی خلیفہ، کس کا خلیفہ. خلیفہ کا معنی تو یہ ہوتا ہے جو بھی بادشاہ ہے مسلمانوں کا خلیفہ ہے. کہتے جی کچھ لوگ جادو کے بارے میں کوئی حساب لگا کے بتاتے ہیں. مجھے تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، اور نہ میرا عقیدہ ہے کہ حساب لگانے سے پتہ لگ جاتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ دھاگا کہتے ہیں جی دھاگا لے آؤ. اچھا جی کیا کرو؟ کہتے ہیں جی ایسے ہاتھ کر کے یوں دھاگا پکڑو، یعنی یہ تمہارا عرض ہو گیا. پھر سر سے لے کر پاؤں تک دھاگا رکھو، یہ تمہارا طول ہو گیا. اس کو پھر لپیٹ کے وہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے کہتے ہیں جی اب اس کو پھر پیمائش کر. وہ لازمی بات ہے تھوڑا بہت فرق تو پڑ جائے گا. پھر پہلے ہاتھ 90 کی ہو سکتا ہے تھوڑے سے کم ہوں، پہلے کچھ زیادہ کر لیے ہوں، یا دھاگا کچھ زیادہ کھینچ لیا، اب دھاگے میں کچھ بند رہ گیا. ہاں دیکھا نا، دھاگا چھوٹا ہو گیا تم پہ جادو ہے، بڑا ہو گیا تم پہ بیماری ہے، برابر ہو گیا تم پہ کچھ نہیں. یہ سارے چکر ہے یار، کچھ بھی نہیں. یہ سب روٹی کمانے کے چکر ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کبھی صحابہ نے بھی دھاگا پیمائش کیا، کبھی تابعین نے بھی دھاگے کی پیمائش کی. یہ ساری باتیں ہیں تمہیں لوٹنے کی اور کچھ بھی نہیں. دیکھیں نا جی، بڑا پیر صاحب کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ کے جن نکالنے ہیں اور موکلات کے ذریعے، اور موکل کو تو کچھ کھلانا پلانا پڑتا ہے نا، اس لیے 20,000 تو آپ لے آئیں نا موکلوں کے لیے، اور 1 تولہ جو ہے امبر لے آئیں، 1 تولہ زعفران لے آئیں، اور بالکل امبر جو ہے وہ مشک، اور 1 تولہ مشک لے آئیں، مشک نافع جو ہے وہ لے آئیں. اور پھر میں عمل شروع کروں گا، اور پھر یہ بھی نیت کر لیں گے جب یہ کام ہو جائے گا تو تم پھر لنگر کے لیے 1 لاکھ روپے دو گے. اب تو پہلا نسخہ ہی 30-40 ہزار کا ہو گیا نا. اب تو کسی کو 20,000 دو تو اگلے گاڑی دے دیتے ہیں قسطوں پہ. 30,000 نے تو پہلی پیشی پہ آپ کا آدھا کام تو کر دیا نا انشاءاللہ. یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جادو حق ہے، ہو سکتا ہے، علم شیطانی ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، اور جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا ہے باقاعدہ. لیکن لا یفلح الساحر حیث اتى، جادوگر کبھی آخر انجام کامیاب نہیں ہوتا. علاج کیا ہے؟ سورۃ البقرہ پڑھو. علاج کیا ہے؟ آیت الکرسی پڑھو. علاج کیا ہے؟ آخری صورت محبتین ہر نماز کے پاس پڑھ کے دم کرو. سب شیطان ویتان جادو شادو سب بھاگ جائیں گے. کسی کاروباری یہ ذمہ داری ہے نا دنیا میں، ان کے پاس نہیں جانا انشاءاللہ. اگر نہیں بھی تھی نا ایسی بیماری لگا دیں گے جو جادو کا بھی باپ ہوگا. تمہارے گھر سے بھی آگے تعویذ نکال لیں گے، پھر تم سے الگ کھائیں گے، تمہاری بیوی سے الگ کھائیں گے، تمہاری اولاد سے الگ کھائیں گے. ان کے لیے تو گویا کہ ماشاءاللہ کاروبار شروع ہو گیا نا. ایک عورت محرم کے بغیر عورتوں کے ساتھ نہیں آ سکتی جب تک محرم نہ ہو. عورت جو ہے اگر آدمی زیادہ ہوں تو چہرہ کیسے چھپائے؟ آگے کپڑا ڈال لے اور کیسے چھپائے؟ کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی؟ یاد رکھو جن عورتوں کو اللہ نے حیا دیا ہے وہ احرام میں بھی پردہ کر لیتی ہیں، اور جن کو حیا نہیں ہے وہ مسئلے پوچھتی رہتی ہیں کیسے کریں اور کیا کریں اور کیا نہ کریں. کل کا مطلب کل کا تو کہیں نہیں ہے. کل کل ہے اللہ کے بندے، خدا کا خوف کرو. قل هو اللہ احد. کل تو نہیں، کافر ہو جاؤ. کہہ دیجیے میرے محبوب. اگر کوئی عورت عمرے پہ آئے تو عمرے کے لیے اس کا لباس سفید ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں. عورت کے لیے سفید لباس تو حضور نے منع فرمایا ہے. جو کپڑے پہنتی ہے وہی کپڑے ہوں.
سفید لباس مردوں کے لیے ہوتا ہے، عورتوں کے لیے تو نہیں ہوتا۔ نقاب لگانا جو ہے وہ منع ہے، کپڑا لٹکائے پردے کے لیے۔ سفر کے دوران نمازیں جو ہے قصر پڑھیں گے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے، سنت نفل معاف ہیں، پڑھو تو منع نہیں ہے، اور وتر بھی پڑھیں گے چونکہ وہ واجب ہیں۔ اگر اپنا عشاء کی نماز میں امام کے پیچھے نہ پہلی رکعت میں نہ آخری رکعت میں آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنی، حنفی مسلک میں، اور باقی ائمہ کے نزدیک جہر میں نہیں پڑھنی ہے اور سر میں پڑھنی ہے۔ اگر ایک جگہ بیٹھ کے کسی نے 3 طلاق دے دی، میرے بھائی حنفی مسلک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، 3 ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دارالافتاء سے جا کے مسئلہ پتہ کرو، ورنہ حنفی مسلک میں 3 ایک دفعہ بولا ہے، 3 دفعہ طلاق دینا ایک مجلس میں دینا گناہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی۔ نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے اللہ نے عقل تو کچھ دیا ہے نا آپ کو۔ اگر ایک آدمی آپ کو 1 تھپڑ یہاں مارے، 1 وہاں مارے، 1 وہاں مارے، اس کو تو 3 گنو گے، اگر ایک جگہ 3 مارے تو اس کو 1 گنو گے، کیا خیال ہے؟ نہیں، تجربہ کر کے دیکھو نا، کسی کو 1 تھپڑ مارو، کسی کو ایک جگہ 3 مارو، دیکھو کیا کہتا ہے، اس نے مجھے 3 مارے ہیں یا 1 مارا ہے؟ اللہ کے بندے کھلی سی بات ہے۔ بہرحال بعض علماء اہل حدیث اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر 3 دفعہ طلاق دے تو 1 ہوتی ہے، لیکن باقی سب ائمہ کہتے ہیں 3۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی تقلید نہ کرو، اس کی کریں جو کہہ رہا ہے۔ نہیں، دیکھو نا، کچھ جو کہتا ہے کہ امام کی تقلید، تو ہم اس کی تقلید کریں نا، امام کی تو نہ کریں نا، اس کے کہنے پہ امام کی تقلید نہ کریں، اس کی کریں ان کی نہ کریں۔ اب یہ کو عقل ہے؟ نہیں، مجھے بتاؤ نا، کو سمجھاؤ تو صحیح نا، بھئی یہ کہتا ہے کہ امام کی تقلید، تو ہم اس کی بات مانیں تو اس کی تقلید تو ہو گئی نا، تو ان کی کیوں نہ مانیں جن کا زمانہ حضور کے قریب ہے؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ رقص کرنا حرام ہے یا نہیں ہے؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تمہیں پتہ نہیں لگا کہ ڈانس حرام ہے؟ موسیقی حرام ہے، 100% حرام ہے، اور جو اس کے ساتھ آلات ہوتے ہیں، حضور فرمایا مزامیر الشیطان، شیطانی آلات ہیں۔ حضرت فاطمہ جب حسن حسین پیدا ہوئے سجدے میں گر گئی، کون تم ساتھ تھے یا تمہاری والدہ ان کی دائی تھی؟ کوئی شرم کرو، یعنی بی بی فاطمہ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اس کو ہے کہ جی عدت میں انہوں نے کیسے سجدہ کر دیا، یعنی تمہیں مسئلہ آتا ہے، بی بی فاطمہ کو نہیں، کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ اور پھر حسن حسین دونوں ایک دن پیدا ہوئے، وہ تو 1 سال کا فاصلہ ہے، حضرت حسن بڑے ہیں، 1 سال کے بعد حسین پیدا ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلے گھڑ لیتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات، یعنی جب سے میں پڑھ رہا ہوں نا، اس سے سنیے آج کہ بھی جب بچے حسن حسین پیدا ہوئے تھے تو بھی فاطمہ سجدے میں گر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔